جب فیصلہ کیا کہ میں انسان کی شکل میں، انسان کی صورت میں، انسان کے نام سے ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور وہ انسان محض پالتو جانور نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسان میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تو فرشتوں نے سوال اٹھایا کہ انسان کیوں؟ ہم میں کیا کمی اور کیا کمزوری ہے؟ کیا ہم آپ کے نائب نہیں ہو سکتے؟ آپ کا خلیفہ بننے کی اہلیت ہم میں نہیں ہے؟ آپ نے انسان کا انتخاب کیا اور دلیل یہ پیش کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم دن رات ہم وقت آپ کی تحمید، آپ کی تعریف، آپ کی پاکی، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، لیکن انتخاب کس کا کرتے ہیں آپ؟ انسان کے۔ اور آگے بڑھ کے اپنے دلیل اور مدعا کی تقویت کے لیے انسان کے انتخاب پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہم میں یہ خوبی ہے، لہذا فرشتوں کے مطابق نیابت کے لیے معیار، پیمانہ، کرائٹیریا تحمید اور تقدیس ہے ان کے مطابق۔ اس لیے انہوں نے دلیل میں یہ پیش کی اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اور آگے انسان کی خامی بیان کی، یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اس انسان کو خلیفہ اور نائب بنانا چاہتے ہیں جو فساد پھیلائے گا زمین میں اور خونریزی کرے گا۔ اب ایک طرف تحمید اور تقدیس کے حامل مخلوق، دوسری طرف وہ انسان جس کا کام قتل، غارت گری، خونریزی اور فساد ہوگا، اور آپ نے اس کا انتخاب کیا نیابت کے لیے، ہمیں نظر انداز کیا، یہ کیوں؟ اس میں وہ اس کے مطابق، فرشتوں کے مطابق خلیفہ بننے کے لیے، نائب بننے کے لیے معیار کیا ہے؟ تحمید اور تقدیس، یہی ہے نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، میں نے انسان کا انتخاب کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ انی اعلم، یہ میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ نیابت کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے کرائٹیریا کیا ہے، قابلیت، اہلیت، استعداد کا پیمانہ، معیار کیا ہے۔ انی اعلم، یہ میں جانتا ہوں، وانتم لا تعلمون، فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے۔ اب اس میں ایک، اگر ہم میں سے کسی طاقتور کے سامنے اس کے انتخاب پر، اللہ کے مقابلے میں تو کوئی طاقتور نہیں ہے، آج کے زمانے کے کسی طاقتور کے سامنے اگر ہم ان کے فیصلے پر سوال اٹھائے، آپ بتائیں انجام کیا ہوگا ہمارا؟ ہاں؟ آپ کب بڑے بن گئے ہیں سوال اٹھانے کا؟ آپ میں یہ طاقت اور یہ اہلیت کہاں سے آ گئی کہ میرے فیصلوں پر تم سوالات اٹھاتے ہو؟ تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کس کھیت کی ملی ہو؟ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتوں نے سوال اٹھایا اللہ پر
لیکن اللہ نے جواب دیا انی اعلم، سرزنش نہیں کی انہوں نے، ما لا تعلمون۔ اب وہ پیمانہ کیا ہے جس میں انسان کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وہ علم ہے۔ کیا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رب کی نیابت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، نہ تحمید کافی ہے، نہ تقدیس کافی ہے، نہ اللہ اللہ کافی ہے، نہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے، بلکہ کیا؟ علم۔ علم ضروری ہے۔ اگر ذکر اور اذکار اور دعاؤں سے انقلاب آتا تو 60 سال پہلے فلسطین میں انقلاب آتا، 60 سال پہلے فلسطین میں، لیکن دن بدن قبضے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ حرمین میں کتنی دعائیں کی جاتی ہیں، قیام اللیل میں بھی، تراویح کے بعد بھی روتے ہیں لوگ، لیکن معلوم یہ ہوا کہ نیابت کے لیے بنیادی معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ واقعی انہوں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے یعنی سرنڈر ہوتے ہوئے اپنے عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا لا علم لنا، جو فیصلہ تم نے کیا ہے اس کا پس منظر حقیقت یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ علم ہے، طاقت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، ان کی نبوت، ان کی رسالت، جب یہ ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ فوراً حکم کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم ہوتا ہے نا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ حکم ہوتا ہے حصول علم کا، تعلیم کا، دولت کا نہیں، کہ قیادت کے لیے سرمایہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ لہذا جاؤ سرمایہ کماؤ۔ معلوم ہوا کہ نیابت کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے دولت ضروری نہ، دولت معیار ہے، نہ قوم کی حمایت اور پشت پناہی معیار اور پیمانہ ہے، نہ حکومت معیار اور پیمانہ ہے۔ پھر آپ خلیفہ بن سکتے ہیں، نائب بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے۔ آپ ان سب کی تردید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ قیادت کے لیے صلاحیت ضروری ہے، لیکن صلاحیت کا پیمانہ کیا ہے؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، زادہ بسطۃ فی المال والجسم نہیں کہا، فی المال والجسم نہیں کہا کہ دولت کا ڈیر ہونا چاہیے، سرمایہ دار ہونا چاہیے، نواب اور سردار ہونا ضروری ہے، چودھری اور وڈیرا ہونا ضروری ہے، نہیں، علم ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ عالم اور جاہل میں بہت بڑا فرق ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتا، بہت بڑا فرق ہے۔ کیا نابینا اور وہ شخص جو دیکھ سکتا ہے، ان دو میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ جو دیکھ سکتا ہے ان میں، جو نہیں دیکھ سکتا اور ان میں، یہ ایک ہے یا اس میں فرق ہے؟
جو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ خود بھی راہ لے سکتا ہے اور دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو آنکھوں کی بینائی کی قوت نہیں ہے اس میں، وہ نہ خود راستے پہ چل سکتا ہے نہ کسی اور کی رہنمائی کر سکتا ہے، بلکہ اس کو خود سہارے کی ضرورت ہے۔ هل يستوي الأعمى والبصير؟ جب یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے تو عالم اور جاہل میں آپ کیسے مساوات کا فارمولہ طے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سفیر بھیجا اس زمانے کے سپر پاور کے پاس، اس وقت دو سپر پاور تھے، جیسے آج سے 40 سال پہلے اس روئے زمین پر دو سپر پاور تھے جو ہم خود دیکھ رہے تھے، ایک سوویت یونین کے نام سے، ایک USA یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے نام سے۔ دنیا کی سیاست بھی انہی دو قوتوں میں تقسیم تھی، دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں بھی کچھ سوویت یونین کی چھتری میں اشتراکی نظام کے قائل تھے، کچھ امریکہ کی چھتری میں سرمایہ دارانہ نظام کے قائل تھے۔ سیاست بھی تقسیم، حکومتیں اور ریاستیں بھی تقسیم۔ افغان وار کے نتیجے میں سوویت یونین کا بٹوارا ہوا، اس کی معیشت تباہ ہو گئی، لہٰذا امریکہ نے سر اٹھایا کہ سپر پاور آج صرف میں ہوں۔ لہٰذا اس زمانے میں دو سپر پاور تھے، ایک قیصر روم تھا، ایک کسریٰ ایران تھا۔ تو کسریٰ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سفیر بھیجا۔ علماء کو معلوم ہے، میں یہ جو نئے علماء ہیں مذاکرہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ۔ جب بھیجا وہاں گیا تو انہوں نے کیا پوچھا، کسریٰ ایران نے کیا پوچھا؟ یہ پوچھا کہ یہ عمر کیسا آدمی ہے، ذرا یہ بتاؤ، یہ کس قسم کی شخصیت ہے یہ؟ تو انہوں نے دو باتیں کی، کہا لا یخدع ولا یخدع، عمر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور نہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو کسریٰ ایران نے جواب میں کیا کہا؟ دیکھیں نا، دین دشمن ہے نا، حضرت عمر کا بھی دشمن ہے، دین کا بھی دشمن ہے، نظریہ اور فکر کا بھی دشمن ہے، راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، طاغوت ہے، انسان کی شکل میں طاغوت ہے، اس زمانے کے اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل عالمی اسٹیبلشمنٹ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا، جیسے کہ ہم پشتو میں کہتے ہیں کافر ملا دی، کافر ملا، بہت بڑا عالم ہے اور دھوکہ نہیں کھا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند بھی ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس علم اور عقل کی دولت اور نعمت ہو وہ لامحالہ دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور کی انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ لیکن معیار میں نہیں کہتا، کسریٰ ایران نے کہا کہ جس کے پاس علمی قوت ہو اور عقل کی قوت ہو وہ لامحالہ دنیا پر حکمرانی کرے گا، انسانیت کی قیادت کرے گا۔ تو انسانیت کی رہنمائی اور قیادت کے لیے بنیادی شرط علم ہے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ کچھ ائمہ کی رائے یہ ہے، بعض ائمہ کی رائے یہ ہے، کتا جب برتن میں منہ ڈالتا ہے وہ برتن ایک بار دھونے سے صاف نہیں ہوتا، ایک بار دھونے سے صاف نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ 7 بار دھونا ہے اور ایک بار مٹی سے ملنا ہے۔ یہی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہی ہے۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ کتا ناپاک اور غلیظ ہے، لیکن وہی کتا جب اس کو آپ شکار کرنے کا ہنر سکھاتے ہیں اور پھر اسی کتے کو شکار پکڑنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور خرگوش کو پکڑ کر چیر پاڑ دیتے ہیں، آپ بتاؤ خرگوش پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ کیوں؟ ایک مہینہ پہلے وہی کتا ناپاک اور غلیظ، ایک مہینے کے بعد وہی کتا پاک، برتن میں منہ لگا 7 بار دھونے سے 1 بار مٹی ملنے سے صاف ہو جاتا ہے، اور یہاں بغیر دھونے کی سب کچھ کی وہ صاف ہوا۔ تو لہذا پہلے ہنر نہیں تھا، کتے کے پاس علم نہیں تھا، آج ان کے پاس کمال اور ہنر ہے۔ جب کمال، ہنر اور علم نے کتے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تو انسان کو علم کہاں سے کہاں تک پہنچائے گا؟ آپ خود بتائیے۔ لہذا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ علم وہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طالب علم ہوں، علمی باتیں کر رہا ہوں، مجھے خود شرم آتا ہے، فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کی ہے؟ اللہ کی، رسول کی اور مومنین کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب کی بات نہیں ہے، کسی حاکمی وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ رب کی بات ہے جو رب العالمین ہے۔ لیکن مومنین میں سے استثناء ہے، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طبقہ ہے کہ مومنین میں سے ان کا بہت 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 اعلیٰ مقام ہے۔ وہ کون ہے؟ سرمایہ دار، جاگیردار، حکمران، صنعتکار، چودھری، وڈیرا، سردار اور نواب نہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ ہے مؤمنین میں سے استثناء۔ استثناء کس کی؟ اہل علم کی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ ہے آپ کا مقام۔ اور یہ مقام کس نے دیا ہے آپ کو؟ یہ کسی مولوی نے آپ کو خیرات میں نہیں دیا ہے، نہ کسی حکومت نے آپ کو، کسی طاقت نے آپ کو خیرات میں دیا ہے۔ یہ نعمت آپ کو، یہ دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت اس کو دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ ذمہ داری آپ کی ہے، جو ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی تھی وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا، ابھی آپ کی ذمہ داریوں پہ آتا ہوں۔ یہ تو علمی طاقت اور قوت ہو گئی، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ آج مفتی غلام الرحمن صاحب آپ کو آخری حدیث سنائیں گے اور پڑھائیں گے، آپ خوش ہوں گے کہ میں فاضل بنا۔ ابھی آپ ڈھونڈیں گے کہیں امامت، کہیں خطابت اور کہیں ملازمت، بس یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہمارے سیاسی زبان میں کہتے ہیں پارٹی تو ابھی شروع ہوئی، آپ کا امتحان تو ابھی شروع ہوا۔ ابھی اس طالب علمی کی دورانیے سے میں بھی گزرا ہوں، میں بھی گزر چکا ہوں۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، بزرگ علماء کرام بیٹھے۔ ادب کے ساتھ ابھی تو وفاق المدارس نے علم بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے میں کچھ نہیں کہتا، ڈرتا ہوں نا۔ ہم جب منطق پڑھتے تھے تو
ابھی تو میرے خیال میں اساغوجی ہے، مرقات ہے، شرح تہذیب اور قطبی ہے، اس پر بھی غور ہے، میرے خیال جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس کو نکلنا ہے کس کو چھوڑنا ہے۔ لیکن ہم اساغوجی پڑھتے تھے، اساغوجی کے بعد قالا قولو پڑھتے تھے، اس کے بعد میری اساغوجی، پھر شرح تہذیب، بدیع المیزان، قطبی، سلم، کندیہ، ملا حسن، مرزا قطبی، ملا جلال، قاضی حمداللہ، یہ ہم پڑھتے تھے۔ بہت سے طلباء ایسے تھے کہ وہ یاد کرتے تھے، آج بھی مجھے سلم کی عبارت یاد ہے، ابھی اسی وقت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ طلباء یہ متون یاد کرتے تھے، کافیہ، حسامی، سلم، یہ متون، اور مختصر المعانی اور متول کا تلخیص، میبوزی اور صدرا کا ہدایت الحکمت، یہ یاد کرتے تھے۔ ابھی تو بہت آسان ہے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفیر بھیجا کسریٰ ایران کے پاس، دوسرا سوال کیا کیا؟ وہ یہ کہ عمر چاہتا کیا ہے؟ مجھے آدھا گھنٹہ ٹرین دیا ہے، ابھی 3 منٹ باقی ہے یا 4 منٹ، آپ چاہتے کیا ہے بھائی؟ یہ عمر چاہتا کیا ہے؟ ڈیمانڈ کیا ہے ان کا؟ ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 3 مقاصد ہیں۔ کتنے؟ 3 مقاصد۔ نمبر 1، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں شامل کرنا، انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں شامل کرنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی دعوت، ان کا اصلاحی ایجنڈا اور پروگرام، وہ عبادت سے شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں سے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ اللہ کی عبادت، نمبر 2 طاغوت سے بغاوت، اجتناب۔ طاغوت کون ہے؟ قرآن بری ہوئی ہے کہ طاغوت کون ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ انسان کو انسان کی غلامی، انسان کو انسان کی بندگی سے نکالنا، اللہ کی غلامی اور بندگی میں شامل کرنا، اس کو کہتے ہیں حریت انسانیت۔ ایک آزاد انسان اور آزاد انسان کا معاشرہ چاہتا ہے۔ پیغام یہ دے رہا ہے کہ تم نے قوموں کو غلام بنایا ہے، جبر کے ذریعے، ریاستی جبر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے تم نے قوم کو اور انسانیت کو غلام بنایا ہے۔ لہذا عمر کا تقاضا اور ان کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو آپ کی غلامی سے آزاد کرنا ہے، اللہ کا غلام بنانا ہے۔ آپ بتاؤ یہ لڑنے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ من رأى منکرا فلیغیر بیدہ فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بندوق اٹھاؤ جاؤ لڑو، ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان چلاؤ، یہ ہے آپ کے پاس ہتھیار۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے جہاد کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، راستہ میں دوں گا آپ کو، لیکن آپ اٹھے، ہمت تو کرے نا۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ لہذا نمبر 1 یہ دیکھیں نا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے انقلابی اور اصلاحی پروگرام؟ عبادت سے۔
من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری انسانیت کے لیے. تو اس لیے سورۃ البقرہ کی تیسری رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا. قوم نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم. صالح علیہ السلام نے یا قوم. ہود علیہ السلام نے یا قوم. شعیب علیہ السلام نے یا قوم. لیکن جناب رسول اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو مخاطب کر کے قرآن کے ذریعے یا ایھا الناس اعبدوا. لہذا عمر کی 3 باتوں میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو آزادی دینا. نمبر 2 من ضیق الدنیا الی سعتها. انسان کو اس تنگ نظر، رجت پسند، انتہا پسند انسان کے بنائے ہوئے ایک جغرافیہ اور ایک محدود قوم اور خطے کے لیے بنائے ہوئے نظام سے نکالنا الی سعتها، ایک عالمی اور آفاقی نظام کی طرف، ایک عالمی اور آفاقی نظام کی طرف. دوسرا ہدف یہ، تو پھر تو لڑنا پڑے گا نا. نظام تو کسرا کا بھی تھا نا، قیصر کا بھی نظام ہے، نظام تو امریکہ کا بھی ہے. لڑنا پڑے گا، اس کے لیے نکلنا پڑے گا. اور تیسری چیز ایک آفاقی نظام، من جور الادیان الی عدل الاسلام. انسان کو ان غیر منصفانہ باطلانہ نظام سے نکال کر ایک عادلانہ نظام کی طرف جو کہ اسلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 مقامات پر سورۃ الفتح، سورۃ الصف اور سورۃ التوبہ میں 3 بار یہ ذکر کیا ہے کہ پیغمبر کی رسالت اور بعثت کا ایک مقصد یہ ہے بنیادی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ من جور الادیان الى عدل الاسلام، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ پر. 3 چیزیں ہو گئی. حریت انسانیت، ایک آزاد انسان، آزاد معاشرہ جس میں صرف ایک رب کی غلامی کا تصور ہو. نمبر 2 ایک آفاقی اور عالمی نظام دینا جو صرف ایک خطے اور ایک قوم تک، ایک رنگ اور ایک نسل، ایک زبان تک محدود نہ ہو، پوری 8 ارب انسانیت کے لیے ہو. ایک آفاقی نظام. اور تیسری چیز ایک عادلانہ نظام. لیکن جب آپ عادلانہ نظام قائم کریں گے، انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر ایک آزاد معاشرہ بنانا ہے تم نے، ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کی نظاموں سے انسان کو نکال کر ایک آفاقی نظام دینا ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے خداؤں کے خلاف لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. اسی لیے تو حضرت مجدد لڑائی لڑی. کس کے خلاف؟ جب اکبر نے اعلان کیا دین اکبری کا، دین اکبری کا اعلان کیا. میں نے اس سے ماضی قریب کا مثال دیا بنسبت اس کے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مثال دے دوں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دے دوں. میں شیخ حضرت مجدد الفسانی کا مثال دیتا. اکبری کے خلاف انہوں نے عالم بغاوت اٹھایا، اسلام کے خلاف نفرت بڑھ گئی. ان کی دین میں، دین اکبری میں گائے کے استعمال پر، ان کی گوشت کے استعمال پر پابندی تھی، سور کی گوشت کھانے کی اجازت تھی. اس کی دربار میں کوئی اپنا نام نہ احمد رکھ سکتا تھا نہ محمد رکھ سکتا تھا. یہاں تک اسلام کے خلاف، اسلام سے نفرت بڑھ گئی. اور حضرت مجدد نے 2 سطروں میں، آپ اندازہ لگائیے، ایک مکتوب کی 2 سطروں میں اس نفرت کی تصویر کشی کی ہے. واہ ویلتا واہ حسرتا، ہائے افسوس ہے،
مر جانے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ زمین میں دنس ہونے کا مقام ہے، غیرت زمین بوس ہونے کا مقام ہے کہ محمد کے ماننے والے، محمد کے راستے پہ چلنے والے، محمد سے محبت کرنے والے ذلیل اور خوار ہے، اور دین کی دشمن باعزت اور باوقار ہے۔ اس زندگی سے مرنا ہی بہتر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میری زندگی میں دین سے انکار ہو رہا ہے، میری زندگی میں دین کی تنقیص ہو رہا ہے، میری زندگی میں دین کی دشمنی ہو رہی ہے، میری زندگی میں دین کے خلاف منصوبہ سازی ہو رہی ہے۔ شیخ احمد نے بھی یہی کہا، احمد سرہندی نے بھی یہی کہا، نہیں چلے گی، یہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے زندگی میں یہ نہیں ہوگا، دین اکبری کو چلنے نہیں دوں گا، اس فرقے کو، اس فتنے کو دفن کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ تاریخ پڑھیے نا، نتیجہ کیا ہوا؟ لڑتے لڑتے اکبر انتقال ہوا، اور پھر جہانگیر آیا، اور جہانگیر نے کیا کہا؟ جہانگیر نے کہا جب کانگڑا قلعہ فتح ہوا تو کہا سب سے پہلے جو اعلان کیا کہ مسجد یہاں بناؤ، اور نمبر 2 یہ اعلان کیا کہ گائے بھی ذبح کرے، گائے کو بھی ذبح کیا جائے اور مسجد بنائی جائے۔ آگے بہت لمبی بات ہے، لہذا یہ ہے ذمہ داری۔ اب پارٹی شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ فیض کس کی تھی؟ یہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی فیض تھی کہ اکبر گیا، جہانگیر آیا، جہانگیر کے بعد شاہ جہان آیا، اس کے بعد اورنگزیب محی الدین آیا، ہر ایک کی الگ داستان ہے، دن بدن اسلام بڑھ رہا ہے ان کی حکومتوں میں۔ یہ کس کی فیض تھی؟ یہ فیض کس کا تھا؟ یہ فیض مجددی کا تھا۔ یہ فیض فیض کا نہیں تھا، یہ فیض کا نہیں تھا جو عمران کے لیے تھا، جو ملک کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ بنا، اور قوم کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ بنا، اور اسلام کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ بنا، بلکہ یہ فیض مجددی تھا، یہ غیرت ایمانی کا فیض تھا، یہ قوت ایمانی کا فیض تھا، یہ آج اور کل کا فیض نہیں تھا۔ لہذا آپ نے اس کے بعد اس امتحان کے لیے تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو صرف درس تک محدود نہیں رکھنا، اپنے آپ کو صرف خانقاہ تک محدود نہیں رکھنا، اپنے آپ کو صرف منبر اور محراب تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ ہر وہ کام کرنا جس کے نتیجے میں دین غالب ہو تمام ادیان پر، کیونکہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، حق مٹنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔